خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں ثواب کمائی سیگمنٹ میں آپ نے قصیدہ سنا. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور آج اسے پیش کر رہے ہیں ہماری سسٹر سمرین سید صاحبہ. بسم اللہ. جی ناظرین، آج کی اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے سورۃ اخلاص کو پیش کر رہی ہوں. یہ کلام الہی کی ایک چھوٹی پر جامع مکمل توحید پہ مبنی ایک صورت ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اور آپ نے ہمارے کل مومنین مومنات نے بلکہ کل مسلمین نے بھی اس سے ساری زندگی فائدہ اٹھایا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس صورت کو آپ فائدہ اٹھا لیا جب آپ کبھی مصیبت میں ہوئے، پریشانی میں ہیں، کسی غم میں ہیں، تو آپ نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن جب آپ اپنی زندگی کی ضرورت زندگی مصروفیات سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کے ذہن سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن پھر کیونکہ انسان ہے، پھر اس میں کوئی ایسی پریشانی، کوئی غم آیا تو وہ پھر اپنے کلام الہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے. تو یہ ایسی عمل ہے کہ آپ کو اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ اخلاص، اسے ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، لیکن یہ اتنی مختصر ہے اور اس میں آپ کا وقت بھی نہیں لگتا، اسے پڑھنے میں آپ کا وقت بھی نہیں لگتا اور آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جو پڑھنے کا عمل ہے، جو آپ کی دل کی گہرائیوں سے اسے پڑھا جائے تاکہ اس کا اثر ہو سکے. اسی صورت کے بارے میں ہمارے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت کو اگر آپ ایک بار پڑھیں گے تو سمجھو آپ نے قرآن شریف کا 1/3 حصہ ختم کر لیا ہے. تو ناظرین سے اندازہ لگائیے کہ ایک بار پڑھنے میں، اور آپ یہ دیکھیے ایک بار پڑھنے میں کتنا دیر لگتی ہے، تو اس میں آپ نے 1/3 قرآن شریف کو ختم کر لیا. اور اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کل تعداد جو مسلمین مومنین کی ہے اس سے 10 گنا زیادہ آپ کی نیکیاں آپ کی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اتنا فائدہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی. تو اور ایک اور فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے آپ ایک بار اسے پڑھ لیں تو آپ پر رحمت الہی نازل رہتی ہے پوری رات، اور اگر 2 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کی اولاد پہ بھی رحمت الہی نازل رہتی ہے، اور اگر آپ 3 بار پڑھ لیں تو آپ کے ہمسائے بھی اس رحمت الہی سے اس میں نازل ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اس کے آپ فوائد پر غور کیجئے کہ یہ کتنی زیادہ بے شمار انگنت فوائد سے مبنی ہے. یہ صورت ہے تو توحید پر مبنی ہے یہ صورت، لیکن توحید اس میں ٹوٹل جو ہے کہ توحید کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے، اور اس کے الفاظ اتنے مختصر اور جامع ہیں کہ یہ پوری توحید اس میں سمٹ آئی ہے اس چھوٹی سی صورت میں. اور اس کے بارے میں اب میں بتا دوں کہ مخالفین اسلام کے جو نصرانی تھے انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ اتنی جامع توحید ہے کہ کسی بھی آسمانی کتابوں میں انہیں نظر نہیں آتی. تو ناظرین میں یہ کہوں گی آپ سے کہ یہ جو بس آپ اسے اس طرح پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، کیونکہ جب آپ دل کی گہرائیوں سے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں تو عرش الہی جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ ہی اپنے در اجابت کھول دیتی ہے اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی زبان اور آپ کے اپنے الفاظ میں اتنی طاقت ہے تو یقین جانیے یہ کلام الہی میں کتنی طاقت ہوگی، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کی تو آپ اثر کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا اگر اس کلام الہی کی ایک چھوٹی سی میں آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے آپ کو تھوڑے سے چھوٹے ایسے عمل بتا دوں جسے آپ بہت ہی میں کہوں کہ چلتے پھرتے بھی اگر آپ ادا کریں گی تو وہ پورے ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی کو فالج ہے، اس کا ایک فائدہ، اگر کسی کو فالج ہے تو اس ایک آیت کو آپ لکھ کے سورۃ اخلاص کو لکھ کر اور اس کو بارش کے پانی سے دھو کے اس مریض کو ناشتے کے ٹائم پہ پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فالج کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن عقیدہ کہتے ہیں شرط ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر آپ سونے سے قبل اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں گے
تو آپ پہ رحمت اتنی زیادہ نازل ہوگی کہ آپ کے پڑوسی کے پڑوسیوں تک پہ بھی پروردگار عالم رحمت نازل فرمائے گا. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا یہ عمل بھی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو اگر گھر سے نکلتے وقت ایک بار پڑھیں، لیکن ہر یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا. آپ گھر سے نکلتے وقت ایک بار پڑھیں، آسمان کی طرف اس کو پھونکیے، پھر دوسری دفعہ پڑھیں زمین کی طرف پھونکیے، اور پھر تیسری دفعہ پڑھیں سامنے کی طرف پھونکیے، اور جب چوتھی دفعہ پڑھیں تو پشت کی طرف پھونکیے. اور اس کے بعد آپ پورے دن جب گھر سے باہر رہیں گے تو کوئی بھی ہر بلا سے آپ محفوظ رہیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے، اس سے آپ کی حفاظت کتنی ہے، اس کے عمل یہ کرنے سے آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، یہ اس پہ غور کیجئے. تو یہ آج کے لیے میں آپ کے لیے حاضر کیا تھا. لیکن یہ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماشاء اللہ، بہترین جی، بہت شکریہ سسٹر، بہترین انداز اور بہت ہی ایک ایسا عمل اور بہت ہی آسان سا عمل تمام مسلمانوں کے لیے سورہ اخلاص کا. جی ناظرین، آتے ہیں دین سے اب دنیا کی طرف، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، طاہر القادری صاحب پاکستان میں تبدیلی اور پاکستان میں انقلاب کا خواب لے کر گئے، اور جانا انہوں نے دبئی سے اسلام آباد تھا، لیکن اسلام آباد میں ان کی ایمریٹس کی جو فلائٹ تھی وہ ساری کی سارے جو مسافروں سمیت لاہور میں پہنچائی گئی. ابھی تک گفت و شنید جاری ہے، مذاکرات جاری ہیں. آخری اطلاعات یہ تھی کہ گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے طیارے میں، اور کچھ مطالبات بھی طاہر القادری صاحب نے دیے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کے جو حصار ہوگا یا جو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں گے وہ ان کے اپنے ادارے کے لوگ ہوں گے. پنجاب کی جو حکومت ہے، پنجاب کی جو انتظامیہ ہے، ان سے انہوں نے بالکل کہنے کے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اس سے پہلے ہونا بھی چاہیے. ابھی تک ان کی گلیوں میں یہ خون سوکھا نہیں ہوگا. ان کے جو کارکن وہاں پہ شہید ہوئے، تقریباً 12 کے قریب لاٹھی چارج اور مار دھاڑ سے بھرپور وہ آپ نے سلسلہ دیکھا ہوگا. تو احتجاج کا حق آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ٹیلی فون لائنز ابھی سے آپ کی اوپن ہیں، کیونکہ ایسے ایشو پہ آپ شروع سے بات کرنا چاہتے ہوں گے. تو وہ ساتھ ہی ساتھ آپ پورے جو نیوز چینلز پہ گفت و شنید سن رہے ہیں، بات چیت سن رہے ہیں، جو انفارمیشن آپ تک آ رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا ایسا حکومت کا جو قدم اٹھایا جانا ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ایک فلائٹ جو ہے اس نے اسلام آباد اترنا تھا، اسلام آباد سے اسے لاہور منتقل کر دیا گیا، اور کافی گھنٹے اب گزر گئے ہیں. طاہر القادری صاحب اور ان کے جو بھی ساتھ آنے والے لوگ ہیں ابھی تک طیارے میں موجود ہیں، لیکن ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. پہلے ڈی سی او کی سطح تک کچھ لوگوں کو بھیجا گیا حکومت نے، لیکن ان تمام افراد کو ایک بچہ ٹیم قرار دے کے طاہر القادری صاحب نے لوٹا دیا کہ جو مذاکرات ہوں گے کوئی اعلیٰ سطحی کسی عہدیدار سے ہوں گے. بہرحال پھر گورنر پنجاب گئے ہیں، اور گورنر پنجاب جو چودھری سرور صاحب، ایسے لگتا تھا گورنر اور صدر صاحب کے پاس شاید کوئی کام ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک نہ ایک کام آج گورنر صاحب سے موجودہ حکومت نے یہ لے لیا ہے. اب دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی بھی طاہر القادری صاحب اپنے طیارے سے باہر نہیں آئے، اور وہ واپس نکلیں گے، اور کس انداز میں اس تمام تحریک کو، کیونکہ اسلام آباد سے سارا ابھی تقریباً ہزاروں افراد جو سڑکوں پہ ہیں، ٹریفک جیم تھی، کنٹینرز لگا کے اس سارے سلسلے کو روک دیا گیا. رات اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی. تو بہت زیادہ پکڑ دھکڑ اس سے پہلے ان کے کارکنوں کی ہو چکی ہے. رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک بند ہے، مریض وہیں پہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں، اور بہت ہی ایسے حالات میں کہ کیا صورتحال تھی. طیارہ لاہور میں اتارا گیا ہے، اور لاہور میں اب کیا صورتحال آئندہ یا آنے والے گھنٹوں میں آنے والی ہے. اب تھوڑی سی سوچ سمجھ کے اور سوچ بوجھ کے ساتھ طاہر القادری صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی اہتمام کریں. اگر کسی کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ظالم ہی ہے، احتجاج آپ اس انداز سے مؤثر انداز میں احتجاج کریں کہ آپ کے اپنے کارکن جو ہیں ان کی جان اور مال کم سے کم وہ محفوظ رہے. اور اس وقت تو جان کا زیادہ خطرہ ہے، اور حکومت نے یہ دکھا دیا کہ ان کے سامنے کوئی بھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی بھی تکریم، کوئی بھی عزت نہیں ہے اگر آپ کا کوئی مخالف ہے. اور جیسے ہمارے خود مجلس وحدت مسلمین نے ایک بتا دیا بیان میں کہ اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ ابن زیاد کی حکومت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس سے اب کیا ان سے نتائج جو ہے یا ان سے کیا امید ہم رکھ سکتے ہیں. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سسٹر سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو احتجاج ہے
یا جمہوریت جو ہمیں کہتی ہے کہ جمہوریت میں آزادی رائے ہونے کی آزادی ہے اور تحریر تقریر کی آزادی ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو اس کا یہ جمہوریت جو ہم چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ چیمپئن بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں نواز لیگ والے، اس حوالے سے وہ آج کیا اور کس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا اگر آپ وہی دور اگر یاد کریں مشرف صاحب کا کہ ایسا دور کہ جب نواز شریف صاحب کو بھی واپس بھیج دیا گیا، تو اس دور میں اور اس دور میں پھر آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تو جی سسٹر، آپ کچھ اس پر کہنا چاہیں کہ یہ احتجاج کا حق، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، جمہوری یہ ملک ہے، کوئی بھی احتجاج ہے کسی بھی انداز کا ہم کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں؟ پاکستان میں ایکچولی پاکستان میں دراصل ہماری جو حکومتیں آتی ہیں جی، تو اس کا بہت عمل ہے اس میں، کیونکہ وہ خود یہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی ان کے اگینسٹ میں بات نہ ہو، کوئی آئے نہ، جو وہ چاہیں وہی ہو. اور وہ مطلب یہ کہنے کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آزاد ملک ہے اور آزادی ہے، لیکن ایسا سب کچھ ہے نہیں. جی، کیونکہ کوئی اپنے ابھی یہ مطالبہ آ رہا ہے، سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ لاہور میں اب وہ پہلے اسپتال جائیں گے جہاں پر ان کے کارکن زخمی حالت میں پڑے ہیں. تو اب وہ پوری صورتحال میں سیکورٹی کا بندوبست کون کرے گا؟ اسپتال میں ان کا جانا ظاہر ہے، پھر وہاں پر کیا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا؟ تو نئے ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بات چیت یہاں بھی جاری رہے گی. کالرز بھی آ چکے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. آج کے پہلے کالر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں عبدالقیوم بول رہا ہوں آپ کو اور جی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ شرمناک قسم کی چیزیں دنیا کو دکھائی جا رہی ہیں. اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں نہ اندر نہ تو کوئی گورنمنٹ ہے، اور نہ ہی پاکستان ملک ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے سامنے ایک عزت کی نظر سے دیکھا جائے. یہ معمولی سا معاملہ تھا. اس کو جہاز کو ریورٹ کرنا، دوسری طرف وہی بات پرانی، اور ایک عرب ملک کا جہاز ہے، وہ عزت والے لوگ ہیں، ان کے جہاز کو وہاں پھیر کے وہاں کھڑا کیا گیا جیسے کوئی پتہ نہیں کون آ گیا ہے، کوئی ٹیررسٹ آ گیا دنیا کا. یہ چیزیں جو حکومت کے اندر لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے ذہین لوگ ہیں، کتنے ان کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے. پورا اسلام آباد پنڈی کو کیا کہتے ہیں اس کو روک لیا گیا، ٹریفک بند ہو گئی، لوگ کام پہ نہیں جا سکتے، لوگ اسپتالوں میں نہیں جا سکتے، کنٹینر کھڑے کر دیے گئے. یہ ہے ان کی ایکچوئل کیپیبلٹی، یہ جو ہمارے حکمران ہیں. اور اس کے اوپر ہمیں شرم آتی ہے یورپ میں بیٹھے ہوئے کہ ایک عام آدمی جو سیاسی ورکر ہے یا ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو ہینڈل نہیں کر پائے. کتنی افسوسناک بات ہے. اور اس سے کیا ہے کہ وہ جہاز وہ لے کے لاہور چلے گئے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، اندر بھی ہو رہا ہے، باہر بھی ہو رہا ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. تو ان لوگوں کی اگر ہم لوگ خوش قسمت ہوتے تو ایسے لوگ اگر نہ ہمیں ملتے تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن زرداری صاحب کی اور بات تھی. زرداری صاحب کے خلاف جتنا ہم لوگ بولے ہیں آپ حیران ہوں گے جتنا میں ان کے خلاف بولتا رہا ہوں. لیکن وہ 3-4 دن بھی ایون وہاں پہ رہے اگر یہ قادری صاحب، تو انہوں نے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، خاموشی سے دیکھتے رہے، چپ کر کے بیٹھے رہے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، پہلے سے ان کے بندے مارے، 10-15 بندے مار دیے، پھر اس کے بعد جو بھی ہو رہا ہے جہاز آواز ادھر کار ادھر کار. میرے خیال میں یہ ایسے لیڈر جب پاکستان کو ملیں گے تو ہمیں کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں ملے گی، کبھی مل ہی نہیں سکتی. ایک خاندان ہمارے اوپر پھر چھا گیا ہے، ایک خاندان کی حکومت آ گئی ہے، باپ بیٹا بھائی بہن بیٹی. تو ایسے ملک نہیں چلیں گے جی، ایسے ملک چلتے نہیں ہیں دنیا میں. اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی جو ہوا ہے یہ شرمناک ہے. یقین کریں اتنا بڑی شرمناک بات ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات ایک حکومت بیٹھی ہوئی کر سکتی ہے. صحیح، بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب سویڈن سے. بالکل ان حکمرانوں نے، اور خاص طور پہ نواز لیگ کی جب بھی حکومت آئی ہے، آج کی یہ بات نہیں ہے، ان میں برداشت کی بہت کمی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو یا تو اپنے لوگ ہوں، اپنے سے مراد وہ بھی رشتہ دار، یا بالکل غلامانہ سوچ والے کہ کوئی ان کے مخالف کوئی بات جو جاوید ہاشمی ٹائپ بھی بندہ نہ ہو، وہ بھی تنگ آ کے ان کی جماعت چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. تو یہ ہے سلسلہ. اور پنجاب میں ان کے اپنے بھائی صاحب جو ہیں وہ حکمران ہیں، خود وزیر اعظم صاحب ہیں. تو اتنا سا، اور طاہر القادری صاحب کو اتنا بڑا ایک ایشو بنا دینا. یہ بھی دیکھیں جمہوریت یا بڑی بڑی جماعتیں اس وقت اسمبلی میں ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے مخالفین اسمبلی میں ہیں، اچھا خاصا کام ان کا چل رہا تھا. لیکن ایک بندہ جو جن کی ایک ایسی جماعت جن کی نمائندگی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، اور ابھی 1.5 سال پہلے ہی لوگوں نے تقریباً ان کے تمام جو ایک کاز تھا یا ایک جو بھی ان کی کال تھی وہ ریجیکٹ کر کے اس رائے شمارے میں حصہ لیا. آپ جیسے بھی وزیر اعظم بن گئے. لیکن انہوں نے، جیسے زرداری صاحب کا ہمارے عبدالقیوم صاحب نے بتایا
کہ انہوں نے 3-4 دن وہاں پہ اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیے رکھا، لیکن اپنا سارا کیا کرایا گفت و شنید کے بعد وہ ختم ہو گیا، معاملہ سارا فلاپ ہو کے وہ واپس جانے پہ مجبور ہوئے. لیکن ان حکمرانوں نے اسی بندے کو دوبارہ اب اتنا زیادہ موضوع بحث بنا دیا ہے، تو اب یہ سلسلہ تھمے گا نہیں. 10-12 لوگ جو شہید ہو چکے ہیں ان کا خون کوئی نہ کوئی رنگ تو ضرور لائے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں، اللہ آپ کو صحت دے اور سارے لوگوں کو، سننے والوں کو اور آپ کی ٹیم کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے اور ہمارے ملک میں بھی امن اور سب جگہ امن ہو جائے. بہت شکریہ. جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں، میں تو حق انصاف کی بات کرتی ہوں، چاہے دشمن ہو یا اپنا، یہ دونوں طرف کی قصور ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہ آپ کہہ دوں کہ بھائی فاروق صاحب میں آپ کو مارنے آ رہی ہوں، آپ کو ہٹانے آ رہی ہوں اس جگہ سے، اور جگہ جگہ بیٹھ کے میں انٹرویو دوں، یہ کہوں کہ میں یہ کرنے والی ہوں، میں وہ کرنے والی ہوں، اور آپ کو میں ہٹا دوں گا یہاں سے اور میں یہ کروں، تو آپ اپنا ڈیفینس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بتائیں. آپ لڑ جائیں گے کیا جلدی سے؟ نہیں، آپ اپنے بچانے کی مصیبت کریں گی نا کوشش کہ بھائی کسی طرح سے بھی کچھ بھی ہو جائے میں کچھ بھی نہ چھوڑوں، میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور جو آپ تو پھر اچھے لوگ ہیں، جو خراب لوگ ہیں وہ تو اپنے چاہیں گے کہ لاشیں نکل جائیں، کچھ نکل جائے کہ ہم بیٹھے رہے کیونکہ انہیں فائدہ پورے کرنا ہے. تو یہ ان کا قصور یہ تھا طاہر صاحب کا. تو اگر ان کو پلاننگ کرنا تھی، جب پہلے ہی کیا تھا، جیسے آئے تھے اس وقت کرتے، اس وقت انقلاب صحیح لائے تھے وہ، بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں بھی سرپرائز ملا تھا اور ایک دم آگے گے. اب وہ ہر چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں. پہلے سے پہلے لوگوں کو بتا دیے، چینل والوں نے اس کے تبصرے شروع کر دیے کہ وہ یہ کریں گے وہ یہ کریں. تو وہ کو بیوقوف گدھے تو نہیں ہے نا حکومت والے، وہ اپنے کو بچائیں گے نا، انہیں کہ یہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، یہ کاٹنے آ رہا ہے ہمیں، تو ہم اس کو کچھ کریں. تو انہوں نے وہی کیا جو کرنا تھا، ہے نا؟ صحیح بات ہے نا. اسی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی کرتا، یہ جو بھی ہوتا وہ یہی کرتا جو انہوں نے کیا. یہ قصور طاہر صاحب کا ہے. دنیا کو بتاتے انہوں نے سب کو پہلے سے ہوشیار کر لیا کہ اپنے لیے تلواریں کھڑی کر لو، ہمارا ہے اپنا مقابلہ کر لو، تو وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ساری بات یہ ہے، قصور انہیں کا ہے. کوئی بھی کرنے والا کرے گا تو چپ چاپ کرتا. انقلاب ایسا نہیں آتا، انقلاب بالکل چپ چاپ آتا، لوگوں کو اکٹھا کر کے جو دلوں میں حوصلے پیدا کر. جیسے انڈیا میں مودی نے کیا ہے کہ کیسا اس نے انقلاب لایا مودی. اگر وہ بتا دیتا پہلے سے تو یہ سیاستدان آنے دیتے اس کو، انڈیا والے کبھی نہیں آنے دیتے، ہزار طرح کوشش کر جاتے. تو یہ انہیں کی ساری بات ہے. اور ان کا ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے، ہم جب تک چاہے ہم وہ تو ہے ہی ظالم، دنیا جانتی ہے ان کو وہ ظالم ہے. لیکن یہ کہ ظالم کے ساتھ بھی انسان کو عقل سے طریقے سے پیش کیا ہوتا ہے. یہ ان کی خرابی ہے طاہر صاحب کی. ٹھیک ہے، آپ بہت شکریہ. نسیم صاحبہ تھی ہمارے ساتھ، ان کا الگ سے پوائنٹ آف ویو تھا. جی بالکل، جو ان کا پوائنٹ آف ویو نا وہ بھی صحیح ہے ایک طرح سے، کیونکہ دیکھیں اس گورنمنٹ میں آپ کسی بھی تنظیم کا کچھ بھی جلسہ یا کچھ بھی لے لیں، جب آپ بتا کے کوئی کام کریں گے نا تو یہ پوری کوشش کرتی ہے، اپنی پوری جدوجہد کرتی ہے کہ اس کو ناکام بنانے، بالکل جس طرح بنا سکے وہ بنائے. لیکن بہت سی جگہ ایسی ہوتا ہے کہ نہیں بن پاتی، لیکن ان کی اپنی کوشش پوری ہوتی ہے اس میں. اور یہاں بھی انہوں نے وہ اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے یہ یہاں نہیں آ پائیں، وہاں نہیں آ پائیں. ٹھیک ہے، لاہور گئے تو فاروق پہلے جو ہے وہ ان کو لاہور جانا بھی چاہیے تھا، کہ جو ان کے زخمی ہوئے ان کے پاس بھی پہلے جانا چاہیے تھا. لیکن جو ان کا ارادہ تھا نا کہ اسلام آباد سے ریلی کی صورت میں جائیں گے، گجرات جلسہ کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ جو ان کی پلاننگ تھوڑی انہوں نے حکومت نے فلاپ کی ہے. لیکن سسٹر جمہوریت کی اگر ہم بات کریں، جیسے بات کر رہے تھے، کچھ بھی وہ کرتے، کوئی بھی احتجاج کہیں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہاں پہ بھی دیکھیں، ہر گلی میں احتجاج ہائی کمیشن کے سامنے یہاں پر ہم کرتے ہیں، یہاں کی حکومت کے خلاف لوگ احتجاج کرتے ہیں، پالیسیز کے خلاف کرتے ہیں. تو جمہوریت پہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے بند کرنا ہے پھر اس کو جمہوریت نہ کہیں، ایک کامرانہ دور کہہ لیں، پھر تو اس میں سب چلتا ہے. کوئی مخالف جو ہے، سعودی عرب میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے، وہاں پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے کو پھانسی بھی دی گئی. اگر تو آپ کا بادشاہی نظام ہے، ویسے ہی نظام ہے، بظاہر ویسے ہی لگ رہا ہے پاکستان میں بھی کہ بادشاہی نظام ہے، چند ہمارے خاندان ہیں وہی آ رہے ہیں وہی جا رہے ہیں. تو اگر پھر جمہوریت کا میڈل نہ لیں یا جمہوریت کا راگ نہ لاپیں، تو یا وہ کام کر لیں یا بادشاہی نظام کر لیں. اثرات یا عملی اقدامات بادشاہی سسٹم والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بڑی خدمت کی، تو دونوں میں سے ایک کام کریں. جیسے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہی کرنا تھا، ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ کرنا تھا پھر جمہوریت نہ کریں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی، بڑھیا بیٹے کو اور آپ کے مہمان کو سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ شاہ صاحب. میں کسی وجہ سے وہ پچھلی ان خبروں کے تواتر سے نہیں دیکھ پایا، نہ سن پایا، بات میری مجبوری سمجھیے. لیکن میں آپ کی بات کو میں بڑے غور سے سن رہا تھا، جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ طاہر قادری نے پچھلی بار وہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا اور بغیر کسی بات کے چلے گئے. تو اس سے مجھے تکلیف ہوئی
میں طاہر القادری کا نہ کوئی نمائندہ ہوں، نہ ان کا ووٹر ہوں، نہ سپورٹر ہوں، لیکن حق کی بات کہنے سے وہ غالب کا شعر ہے. نہ لڑ ناسے سے غالب کیا ہوا جو اس نے شدت کی. ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے غریباں پر. اگر طاہر القادری والے اس معاملے میں حکومت پہ نہیں بات چلتی تو پھر آپ سے تو گلہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں برادرانہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کا برا نہ مانیے. نہیں سر، بسم اللہ. بغیر کسی مقصد کے چلے گئے، ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ ایفا نہیں ہوا. اس میں طاہر القادری کا قصور نہیں ہے. اور میں ان میں شاہ صاحب طاہر القادری صاحب کو اس میں کبھی کی میں بات نہیں کر رہا. اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں اس وقت کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس انداز سے ان کو کھیل کھیلنے میں وہ کامیاب ہوئے. اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، اس میں طاہر القادری صاحب کی جو ایک بصیرت ہے یا قیادت ہے یا ان کی اس حوالے سے میں نے بات نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ اس وقت کی حکومت تھی، بغیر ڈنڈا چلائے، بغیر لوگوں کو مارے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ جو وہ انقلاب یا کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ وقتی طور پہ مؤخر ہوا اور وہ خیر خیریت سے معاملہ ٹھپ ہو گیا. اس حکومت پہ رونا آتا ہے کہ ان کی بصیرت پہ بھی رونا آتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے پہلے انہوں نے کنٹینر کھڑے پاکستان میں جانا. جب وہ کینیڈین نیشنل ہولڈر تھے تو وہ کہتے تھے جی آپ سیاست کریں، جب نیشنلٹی چھوڑ دیں. اب کو شاید کچھ حالات مختلف ہوں نیشنلٹی کے معاملہ میں. دوسرا، ایک آدمی کے لیے قبل از وقت حکومت کا وہاں رکاوٹیں کھڑی کرنا، لوگوں کو اسلام آباد میں روکنا، موٹر وے پہ روکنا، قیامت پرصغرا برپا کر دینا ہے. حکومت بوکھلاہٹ نہیں، حماقت کی نظر ہو گئی ہے، پوری کی پورا آواز بگڑا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ اسے پاکستان کو جمہوری ملک کہتے ہیں، آپ نواز شریف کی حکومت کو جمہوری طور پر الیکٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں جو ایک آدمی کے لیے اتنی رکاوٹیں قبل از وقت پیدا کر. کیا وہ ساری پولیس اگر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوتی تو طاہر القادری صاحب ان کے کوئی وہاں نہ کر سکتا، کوئی ایسی بات نہ ہوتی. انہوں نے پہلے آنسو گیس کی، لاٹھی چارج کیا، کیا نہیں کیا. دوبارہ دیکھنے کی بات ہے کہ حق پہ رہنا چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ طاہر القادری کا جو بھی سلسلہ ان کا اپنا، لیکن حکومت وقت نے بہت غلطیاں کی ہیں. حکومت اس وقت خود کو فرعون سمجھتی ہے، فرعون کی حکومت، اور یہ وقت زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. اچھا، ایک بندے کی ہم بات کر رہے ہیں جو ملک میں آنا چاہ رہا ہے، اور ایک بندہ وہ بھی ہے کافی عرصے سے وہ ملک سے جانا چاہ رہا ہے، پرویز مشرف صاحب جو جنرل. ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے ناظرین کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ایک فیصلہ دیا تھا ECL سے نام ان کا خارج کرنے کا، اب سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے. یعنی مشرف صاحب کے باہر جانے کے چانسز اب بالکل ختم ہو گئے ہیں وقتی طور پہ. یعنی سپریم کورٹ کا اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اجازت دی تھی کہ ECL سے ان کا نام نکال دیا جائے گا اور وہ آرام سے باہر جا سکتے ہیں، تو اب حکومت نے جو اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں اس کے خلاف، اس کو انہوں نے کامیاب قرار دیا ہے. اور سپریم کورٹ کا آج ابھی یہ فیصلہ آیا ہے کہ اب بھی ان کا ECL میں نام درج رہے گا، تو ان کے باہر جانے کے چانسز نہیں ہے، ان کے اندر آنے کے چانسز بہت مشکل سے ہیں. جی کچھ آپ کہنا چاہیں؟ ہاں، میں اسی بارے میں کہہ رہی تھی. ہو کیا رہا ہے پاکستان اتنا، جب یہ سنتے ہیں ہم اس قسم کی خبریں ہزاروں میل دور، تو یہ بات ہمیں کرنی بھی چاہیے، چھوڑو ان کو، جو ہو رہا ہے ہونے دو. ہمیں کیا جو بیرون ملک پاکستانی وہ کیا کریں، اس کو کنسرن یا ایسے ایشوز پہ ہم بات کرنی چاہیے یا ہمیں بس کھو جانا چاہیے اسی دنیا میں؟ فاروق بھائی، ہمیں اس ایشو پہ ضرور بات کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. بے شک ہم کسی ملک میں آ کے بس گئے، دل وہیں پہ، دل ہمارا وہیں ہے، مٹی ہماری وہی ہے، تو ہمیں بالکل اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اچھی بات، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد وہیں سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے ملکی حالات جو چل رہے ہیں اس میں یہ روکنا اور یہ کرنا، اور مزید اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں جو نہیں بھی جاننا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں اس چیز کو اتنا زیادہ کہ وہ اور بھی یہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اب بہت بڑی چیز بن گئی ہے. اگر اسے بات کر رہے تھے مخالفت، یہ اپنے آپ کو کوئی بھی مخالف جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. ایک مخالف مشرف صاحب تھے، ان کو 99 والا یاد ہے، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سب بھول بھال گئے ہیں، لیکن ان کو جانے دے. اگر ایک عدالت نے بھی کر دیا اور سپریم کورٹ، یا ہم جب کہتے ہیں کہ عدلیہ بہت آزاد ہے،
ایک میڈیکلی بھی ان کو بہت سے ایسے ان کے ایشوز ہیں, پھر ان کی والدہ جو بیمار ہیں ان کی بہت سے کیسز میں ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. جو ریسنٹلی جتنے وہ وہاں پر ٹارگٹ کیا انہوں نے وہ ہاسپٹلائز ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا ہے. اور ویسے بھی وہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے جو کیا تھا اس میں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں تھی, پرسکون ان کا جو تھا. اگر وہ اس کو ان کو اجازت دیتے تو وہ اسی طرح ہو جاتا, وہ بھی سکون سے کر لیتے. تو اس میں اتنی گورنمنٹ کو وہ نہیں بادر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں ایسا کرنا ہے, یوں روکنا ہے, کیونکہ وہ خود اپنے آپ سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں. بالکل سسٹر, لیکن اگر آپ پرائم منسٹر ہوتی تو اس وقت کیا کرتی؟ دیکھیں پروین, یہ سوال جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے اس وقت جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یہ حق کی آواز بلند کرنے نہیں دے رہے. صاف بات ہے, جو حق کی طرف چلتا ہے یہ اس کی کاٹ کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. جو بھی اگر ہم لوگ بھی کوئی جلسے یا کوئی احتجاج یا کوئی دھرنے دیتے ہیں تو اس پہ بھی لوگوں کی پرزور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ناکام بنایا جائے. کافی کچھ ہوتا ہے کہ میں نے جس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اس چیز کا, ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں, ہماری اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, ان کی طرف سے کوئی سیکیورٹی نہیں آتی ہے. تو جو ان کے بھی جو جلسہ چل رہا ہے, طاہر القادری کا بھی جو چلنا تھا جو ریلی کی صورت میں اور جو جلسے کی صورت میں جانا تھا, تو یہ بیسیکلی ایک حق کی تو آواز ہے, یہ حق کا احتجاج ہے نا, یہ حق کی آواز ہے. تو یہ گورنمنٹ تو حق کے پاس جانے دیتی نہیں ہے. یہ بھی عوام پہ چھوڑ دیا جاتا کہ عوام ان کو ان کی جو بھی ایک کال تھی احتجاج کی یا لانگ مارچ کی یا انقلاب کی, اب یہ فیصلہ 18 کروڑ عوام کے پاس جانا چاہیے تھا کہ ہاں جی کال آئی ہے, اب یہ عوام چاہتی ہے تو نکل آئے گی اور پھر ان کا فیصلہ بالکل وہی نا فاروق بھائی, عوام کے ہاتھ پہ بھی تو کچھ دیا جائے نا. اگر یہ حکمران خود بیٹھی رہے گی تو یہ تو کچھ کرنے والی ہے نہیں ویسے بھی. جی بالکل, تو کچھ تو دیا جائے کہ اپنے ایٹ لیسٹ حالات نارمل ہوتا ہے کہ عوام کے ہاتھ نہیں ہوتا سارا جاتا ہے. یہاں پر میاں برادران کے ہاتھ میں ہے, اور ابھی پتہ چلا ہے کہ مشرف صاحب بھی باہر نہیں جا سکتے, تو عجیب صورتحال ہے یہاں پہ. فاروق بھائی وہ بھی تو حق کے لیے تھے نا, یہ لوگ سزا سب کو دے دیں گے, جس کو دینی ہے اس کو نہیں دیں گے. اپنے مخالفین کو سزا ملے گی اور جو ملک حساق ہے اس کو سزا نہیں ملے گی. رانا ثناء اللہ کو سائڈ سے آرام سے کر دیا کہ کوئی انکوائری بھی کوئی پوچھ پڑتال ان سے نہ ہو. یہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں دوبارہ جی بسم اللہ شاہ صاحب, جی ضرور آئیے. نہیں بسم اللہ. پرسوں میں اپنے کزن کی برسی اور جناب عاشور کاظمی کی قبر پر حاضری دینے گیا تھا برمنگھم میں. اللہ تعالیٰ نگری کے رحمت کرے, انہوں نے بہت شہید کے لیے اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے. تو وہاں جا کر میں ان کو خراج پیش کر سکا ہوں. اور پھر میں برمنگھم ہاسپٹل میں گیا ہوں, وہاں ہمارے محترم بزرگ شاعر جناب ڈاکٹر صفی حسن کی عالیہ ہماری بہن بیمار ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے التماس ہے کہ دعا کرنے کی التماس ہے آپ کے سامعین سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے. جناب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی, وہ کل ریسیو لے گئے تھے اس وقت. کل میں ہارٹ پارک کارنر میں عراق کے جو موجودہ حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں, خراب کیا دوبارہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج تھا. یہ وہ ٹیلی ویژن جو تھا اس کو یہاں کی حکومت نے بین کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت تھے. ہارٹ پارک کارنر میں ہر اتوار کو 2 بجے سے مظاہرہ ہوا کرے گا, ہر اتوار کو 2 بجے سے. اور وہاں سب لوگ تھے, وہاں مصر, عراق, یمن, ایران, جہاں جہاں کی وجہ دیکھے وہ کافی حاضر تھی. لیکن بڑا دکھ ہوا کہ پاکستانی نمائندگی میں صرف ایک میں تھا, طیب بھائی چنگیزی تھے بس. تو بعد میں ان کے بیٹے بھی گئے, لیکن احساس ہونا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے, کیوں ہے. ویسے تو ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں, تو احتجاج میں ضرور جانا چاہیے بالکل صحیح, تاکہ تو وہاں حالات سے خبر ہوتی ہے. دوسرا وہ ایک جمہوری طریقہ ہے جس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے. کسی ملک کے بھی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن, تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہتر کرے. انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صفی صاحب کی اہلیہ کے لیے آپ نے دعا کا کہا, ضرور ناظرین دعا کر رہے ہوں گے. اور جی احتجاج کی جیسے انہوں نے بات کی ہے, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بس ان کا یہ ہے کہ دیکھتے رہیں. کچھ بھی لوگ مخصوص کر دیے ہیں عبادت کے لیے, چند لوگ ہیں مسجد میں وہ جائیں گے. ہم تو رمضان میں جائیں گے نا, ابھی انتظار ہے ہمیں کہ جب رمضان آئے گا اس وقت نیک ہوں گے. تو کچھ لوگ مسجد میں مخصوص کر دیے کہ انہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں. کچھ لوگ جیسے شاہ صاحب ہیں, ہمارے اور دیگر رفقا کار کی بات کی, کوئی بھی احتجاج ہو, کوئی کال ہو, کوئی بھی معاشرتی کوئی مسئلہ ہو,
انہوں نے جانا ہے, ہم نے نہیں جانا, یا ہم سے مراد یعنی دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں شامل ہوتے. تو جب تک یہ جو بڑی تعداد ہے وہ شامل نہیں ہوگی تو یہ احتجاج مؤثر نہیں ہو پائیں گے. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, بے شک وہ اکیلے گئے ہیں یا 2 اور گئے ہیں, انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, لیکن اپنے اپنے طور پہ ذاتی اور انفرادی طور پہ جب اپنا کوئی فرض ادا نہیں کرے گا تو یہ مسئلہ رہے گا. ہم اپنی لائف میں اتنا الجھ گئے نا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ انسان گیدرنگز میں جاتا ہے, ٹائم نکالتا ہے اپنی لائف میں سے, تو ان کاموں کے لیے یا ایسی چیزیں اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہوتا. اور ابھی ایک سیٹرڈے کی ہی مثال ہے کہ ایک ایونٹ تھا, چھوٹا سا ایک گیدرنگ تھی بیسیکلی, تو وہاں پہ فاروق بھائی یقین کریں اتنی پبلسٹی کی گئی تھی اس کی, اتنی زیادہ مارکیٹنگ کی گئی تھی کہ, اور وہ ایک نالجبل میسج تھا وہاں سے کہ اگر ینگسٹرز جاتے تو وہاں سے ان کو میسج بھی ملتا, بیسیکلی انہیں کے لیے ارینج کیا گیا تھا. لیکن وہی بات ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے اپنے ہی جاننے والوں میں دیکھا ہے کہ پکنکس پہ چلے گئے وہ لوگ, ساؤتھ پورٹ گئے ہیں, بلیک پول گئے ہیں, لیکن وہاں آنا تھا تو وہاں بچوں کو لے کے نہیں آئے. وہاں آپ نے 100 پاؤنڈ خرچ کر دیے ہوں گے, لیکن اس کی انٹری فیس 5 پاؤنڈ تھی, وہ نہیں دے سکے کہ وہ ضروری نہیں سمجھتے. اور وہی بات ہے نا, اگر ہم ضروری نہیں سمجھیں گے تو ہم روتے رہیں گے, نہ ہمارے بچوں کو وہ انفارمیشن پہنچ پائے گی اور نہ ان کو یہ جذبہ اور ان کو یہ نالج نہیں ہو پائے گی کہ یار یہ بھی کرنا ہے, یہ اس چیز میں ہونا چاہیے شامل. یعنی ہماری ترجیحات وہ الگ ہی ہیں, ہم بس مگن رہنا چاہتے ہیں, جو آئے گا ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب آئے ہیں, اس سے پہلے کچھ بھی کوئی بھی ہم پہ ظلم کرتا جائے خیر ہی ہے, یا ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے, لاہور والے مرے تھے خیر یہ, دیگر شہروں والے ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, سب کوئی گل نہیں, سب شہر آئے اور نواز شریف آئے, یہ اس بار ایک چکر ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, حکمرانی طرز کی ان کی کیا ہے, وہ اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے. لوگ اب دیکھیں, وہ بہت سی ایسی بھیانک خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی صورتحال تک, لیکن کوئی بھی اس میں حکمرانوں کو کوئی پشیمانی نظر نہیں آ رہی, اور نہ ہی جو مظلوم طبقہ ہے, جو سارے وکٹمائز ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں اٹھ رہے. تو یہ صورتحال. ایک اور کالر ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں جی. بہن میں یہ کہہ رہی تھی کہ فاروق بھائی کہ اگر ہم کسی بھی فائدے کے لیے, جیسے کہ آپ نے کہا انفرادی طور پہ, ساتھ ہمیں اجتماعی طور پہ بھی آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ ایک آواز بنانی ہوگی, وہی جا کے اثر کرے گی. اور آپ کو حق کے لیے ضرور ساتھ دینا ہے. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی کہ حق کے لیے آپ آواز اٹھائیے, اور اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بولیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارے اسلام میں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اسے پورا کریں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو. بالکل. اور دیکھیں اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا, اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے کم از کم یہاں حق کی آواز تو اٹھا سکتے ہیں. بہترین بات لوگوں کے لیے. اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا. ہمارے اس دن ہدایت اپڈیٹ میں ہم پروگرام کر رہے تھے, اولڈم سے ہمارے اہل سنت بھائی تھے, تو انہیں جو سارا معاملہ طاہر القادری صاحب والا, وہاں پہ ان کے کارکن شہید ہوئے, تو ہدایت ٹی وی پہ جو بات کی گئی, ہدایت ٹی وی پہ جو پروگرام پیش کیے گئے اس ایشو پہ, تو انہیں بہت پسند کیے کہ آپ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے تو اس پر آپ آواز بلند کر رہے ہیں. تو بہت اچھا سلسلہ کہ مظلوم کوئی بھی ہے, کسی بھی انداز میں اس کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے, اور ظالم کوئی بھی ہے کتنا بھی تگڑا ہے, اس حوالے سے ہم آواز ضرور بلند کریں گے. تو یہ بہترین انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اور یہ تو سلسلہ دیکھیں نا, احتجاج کا ایک جو ہنر یا گر جسے کہتے ہیں, یا جو طریقہ کار بتایا گیا پرامن احتجاج کا, وہ تو 1400 سال پہلے جو اسیران کربلا تھے انہوں نے بہترین انداز بتایا کہ یہ احتجاج. اور آج بھی ان کے ماننے والے 100 لاشیں, آپ تو خود کوئٹہ کی ہیں, 100 لاشیں پڑی ہیں تو کوئی بھی پتہ بھی ہلانے والے وہ نہیں. کتنے پر امن طریقے سے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا, اور کس طرح بیٹھے تھے, کتنی شدید سردی تھی. آپ تو یہ احتجاج ہے, یہ احتجاج. اچھا ایک سلسلہ, سوری, اس کا الٹ بھی تو جاتا ہے نا. ایسے احتجاج پہ دیکھیں, ہم پہ وعدے تسلیاں, گورنر آج آ گیا, دھوکہ دینے والے بہت آسانی سے دھوکہ دیتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ شاید اب کیا سے کیا ہو جائے. تو جب جو سیاستدان ایسے ایشوز کو جب اچھالتے ہیں, وہ 8 یا 10, وہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ظاہر ان کے استاد ہیں, تو پھر وہ بھی اپنا حربہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سیدھا اسپتال جاؤں گا, میں گھر نہیں جاؤں گا. اس قسم کے جو حربے ہیں تاکہ نیوز میں ان رہا جائے, اور جو 8-10 جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی اوپر جو ایک سلسلہ ہے وہ پورا کے پورا جو پریشر ہے حکومت پہ وہ قائم رکھا جائے. یہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے شاید اعتبار کر لیا, وعدہ تسلیاں جو بھی حکومت کی طرف سے آئیں, پچھلی حکومت کی طرف سے آئیں,
ہاں جی ہم مجرموں کو پکڑ لیں گے. ابھی تک کوئٹہ کے اتنے جو ابھی تافتان کا واقعہ ہوا ہے کوئی پکڑا نہیں گیا. لیکن کوئٹہ کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہم شاید عادی ہو چکے ہیں بار بار ایک ہی بل سے. کبھی بھی دوبارہ نیوز میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کسی کو پکڑ لیا. نہیں مطلب وہ اس وقت وہ وعدہ کرتے ہیں, بات ٹل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں وہی نا کہ ایسے چیزیں دیکھ کے شاید طاہر القادری صاحب کو پتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کا حال وہ ہوتا ہے جو کوئٹہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے اب یہاں پر کچھ اپنی منوا کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو پھر ہی میں اپنی بات کا کوئی آگے سٹیپ لے سکوں گا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. تو جی ناظرین پروگرام جاری ہے اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں, اور بات ہم کر رہے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے احتجاج کا حق. طیارہ جو ہے طاہر القادری صاحب کا اسلام آباد میں اترنا تھا اور وہ اسے لاہور میں اتارا گیا. بہت سے ایسے ایشوز ابھی بھی جاری ہیں. آیا وہ اب لاہور میں کس قسم کا, وہ سیدھا ایئرپورٹ سے اپنی قیامگاہ جاتے ہیں یا کوئی ریلی نکالتے ہیں. لیکن جو جمہوریت پسند جو لوگ ہیں یا جمہوریت کے اوپر چلنے والے جو ممالک ہیں وہاں پر احتجاج کا بالکل حق ہوتا ہے, اور اسی وقت کوئی نہ کوئی جو طاقت ہے حکومت کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے جب کسی قسم کی کوئی املاک کو نقصان پہنچایا جائے. خود ہی رات 2 بجے جا کے بیریئر ہٹانے کے نام پہ آپ خود ہی حکومت جو ہے حملہ کر دے, اور اب خود ہی جہاز جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پہنچا کے ایک نیا جو ایشو ہے, نیا معاملہ آپ کریٹ کر دیں. تو یہ معاملات حکومت بجائے کہ سلجھانے کے یہ نئے سے نئے انوینٹ کر رہی ہے. اس کو کیسے ہم سلجھا سکتے ہیں, اس پر بات جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.